الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، کافی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آج ہم اور آپ پھر سے ایک بار سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔
اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی حیثیت اور شعور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرمایا۔ 12ویں شریف کے بعد یعنی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کے گزرنے کے بعد یہ ہمارا پہلا ہفتہ واری اجتماع ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے سامنے پھر ایک بار اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا اصل مقصد کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، گلی کوچوں کو، اپنے گھروں، بازاروں، مساجد کو سجاتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر ہم لنگر بھی کرتے ہیں، دیگ بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، طرح طرح کے اہتمام کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سارا کا سارا کام جائز ہے، اور یہ سارا کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کام ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں میں یقیناً اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن معذرت اس بات کی کہ ہم اور آپ صرف انہی تمام چیزوں کو کر کے گزر جایا کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے اصل مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج عام عوام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کو محض ایک رسم سمجھ کر منایا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا منایا کرتے تھے، بزرگان دین نے کتابوں میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منا لیں۔ جبکہ میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ جن صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، یا جن بزرگان دین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ہمارے اور آپ کی طرح محض ایک رسم و رواج سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منا کر گزرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے تھے اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی پوری زندگی عمل کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ آج عجیب المیہ ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلسے ہوتے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک نہیں مناتے ہیں اور میلاد پاک کے منکرین ہیں، یا اس پر معاذ اللہ شرک، بدعت یا کفر یا گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر آمد کے میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، اور بدعقیداؤں گمراہوں کے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں۔ وہ گویا سیرت کے جلسے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ ہم سیرت کو اپنانے والے ہیں، بلکہ وہ محض عام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سیرت کے جلسے کرتے ہیں،
اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جلسہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، نبی کا ذکر تو ہم بھی کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں، ان کی سنتوں کا ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں، ان کے طریقے کو ہم بھی تو پروپگیٹ کرتے ہیں، تو وہ گویا عام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے ماہ ربیع الاول شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم 12ویں شریف میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا جلسہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر جلوہ گر کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اصل ریزن کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اصل مقصد کو سمجھ جاتے تو یقیناً جس نہج پر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جس راستے پر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ہم اور آپ اس راستے پر نہ ہوتے، بلکہ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلسے ہوتے ہیں، لوگ جلسوں میں شریک ہوتے، رات کے 2 بجے 3 بجے تک نعرے بھی لگاتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مجمع بھی اچھا خاصا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر جلوس نکلتا ہے تو جلوس کے اندر بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ 2 4 6 8 8 گھنٹے تک پیدل چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر نعرے لگاتے ہوئے، نعت مبارکہ سنتے سناتے جھومتے جھماتے ہوئے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں چلنے کو تیار ہے، رات کے 3 4 بجے تک جلسے میں بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن نماز فجر کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، نماز ظہر پڑھنے کو تیار نہیں ہے، نماز عصر مغرب اور عشاء کی فکر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے میں نے ماہ محرم الحرام میں کہا تھا کہ لوگ جب تعزیہ لے کر نکلتے ہیں دھوم دھام کے ساتھ، ڈول گاجے باجے کے ساتھ معاذ اللہ، تو عصر کی اذان ہو رہی ہے پرواہ نہیں، مغرب کی جماعت ہو رہی پرواہ نہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا پرواہ نہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن یہ تعزیے میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ کھچڑے کی دیگوں میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ شربت کے ڈرم میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، نہ سبیلے منع ہے، نہ کھچڑا منع ہے، نہ شربت منع ہے، نہ ذکر حسین کی محفلیں سجانا منع ہے، لیکن محض رسم و رواج سمجھ کر یہ تام جھام کر کے گزر جانا اور قرآن و سنت پر عمل نہ کرنا، امام عالی مقام کی اصل قربانی کے مقصد کو نہ سمجھنا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اور آپ گویا روح کو بھولے بیٹھے ہیں کہ امام حسین کی اصل قربانی کا مقصد کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اوپر سے نہ سمجھیں، بلکہ اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب اصل روح سمجھ میں آ جائے گی تو ہماری صورت بھی نبی کی صورت کی طرح ہوگی، اور ہماری سیرت بھی یقیناً نبی کی سیرت کی طرح بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، وعدہ خلافی سے پرہیز نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے پرہیز نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں، کم ناپتے ہیں، کم تولتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہر نئی فلم جو ریلیز ہوتی ہے اس کو ضرور دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ 6 7 7 گھنٹے تک ہم 2020 اور IPL کا میچ دیکھتے ہیں، اور ظہر عصر مغرب کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلسے تو منعقد کرتے ہیں، اپنے گلی کوچوں کو، گھر بازار کو خوب سجایا کرتے ہیں، نبی کی میلاد کے نام پر چندے بھی دیتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم نہیں اپناتے ہیں تو ہم نے اصل روح کو گویا نہیں پایا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اصل روح تک جب تک نہیں پہنچو گے، آپ یقیناً اس کی برکتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا. آپ دنیا میں کوئی مشین خریدتے ہیں، موبائل کا دور ہے، آپ دنیا میں کوئی نیا موبائل فون خریدتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون لیں تو اس موبائل فون کے ساتھ کمپنی آپ کو ایک بکلیٹ بھی دیتی ہے. باکس پیکنگ میں وہ موبائل آتا ہے. جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر اس موبائل کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں چارجر بھی ہے، کیبل بھی ہے، کور بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں. ایک بکلیٹ بھی ساتھ میں ہوتی ہے، کیٹلاگ جسے کہتے ہیں. اس بکلیٹ کے اندر مکمل انسٹرکشن دیا ہوتا ہے کہ اس فون کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں، اس فون کو آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر موجود ایپس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تمام انسٹرکشنز اس میں دیے ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جب دنیا میں کوئی اور بڑی مشینری لیتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، کوئی بڑی مشینری لیتے ہیں تو اس مشینری کے ساتھ کمپنی جو ہے آپ کو بکلیٹ بھی دیتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے، جس کے اندر باقاعدہ سارا انسٹرکشن موجود ہوتا ہے، سارا ان آؤٹ موجود ہوتا ہے، ہاؤ ٹو آپریٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل. اسی طرح سے جو فریکوینٹلی جو کویشچنز آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، چھوٹے موٹے پرابلمز آتے ہیں، پہلی بار لیا ہے تو کتنے گھنٹے چارج کرنا ہے، کتنے وولٹ کا پاور اس میں چلے گا لگے گا، یہ ساری چیزیں. اسی طرح سے جب کوئی بڑی مشینری آپ لیتے تو بڑی مشین کے ساتھ میں آپ کو صرف وہ بکلیٹ نہیں دیا جاتا بلکہ بکلیٹ کے ساتھ میں کمپنی کی طرف سے ایک آدمی بھی آتا ہے جو باقاعدہ ڈیمو دے کر بتاتا ہے. صرف بکلیٹ کے ذریعے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو کمپنی ایک آدمی بھی بیچتی ہے کہ آپ اس آدمی کو دیکھیں، یہ ڈیمو دے گا، یہ انسٹرکشنز دے گا، یہ آپ کو باقاعدہ بتائے گا کہ کیسے اس چیز کو آپریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر واشنگ مشین لیتے ہیں، آپ ریفریجریٹر لیتے ہیں، آپ اپنی کمپنی کے لیے کوئی مشین لیتے ہیں، چاہے وہ پرنٹنگ پریس کے لیے ہو، چاہے وہ کسی اور کمپنی کے لیے ہو، آپ کوئی ایسی مشینری لیتے ہیں جو چھوٹی موٹی نہیں بلکہ تھوڑی بڑی ہے، کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، تو کمپنی بکلیٹ کے ساتھ ساتھ ایک آدمی بھی بیچتی ہے. وہ آدمی مکمل طور پر ڈیمو آپ کو دکھاتا ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ساتھ ہی اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیتا ہے. کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس پرابلم کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بس مثال کے ذریعے میں نے آپ کو بتا دیا، جب دنیا میں کوئی چھوٹا سا پروڈکٹ لو تو کمپنی پروڈکٹ کے ساتھ میں آپ کو کیٹلاگ انسٹرکشنز کی بک دیتی ہے. آپ کوئی بڑا پروڈکٹ خریدو تو کمپنی بک کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمو دینے کے لیے کمپنی کا ایک آدمی بھی بھیجتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا نائب و خلیفہ بنا کر پیدا کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا لیکن اشرف المخلوقات کا تاج ان کے سر پر نہیں. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا لیکن اشرف المخلوقات کا تاج ان کے سر پر نہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا لیکن اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا کیا، اس کے مقام و درجات کو بہت بلند کیا. تو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد، یہ مقام دینے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات کا تاج دیا. اب تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے تو معمولی نہیں ہے بلکہ تجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گزارنا بلکہ تیری زندگی کیسے گزرے گی، ہم نے اس کا مکمل طریقہ دے دیا. اور جانتے ہو طریقہ کیسا تھا، طریقہ کون سا تھا؟ تو انسان کی زندگی کیسے گزرے انسٹرکشن کے طور پر، گویا بکلیٹ کے طور پر، کیٹلاگ کے طور پر اللہ نے اس انسان کو قرآن مقدس عطا کر دیا ہے. اور صرف قرآن دے کر اللہ نے روانہ نہیں کیا بلکہ زندگی کیسے گزارا جائے. تو قرآن کو دیکھ پڑھ کر بآسانی سمجھ نہیں سکتا، تو تجھے یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اس قرآن کے ساتھ اپنا محبوب بھی عطا فرما دیا ہے کہ قرآن میں شروع سے آخر تک سارے انسٹرکشنز موجود ہیں. تیری پیدائش سے لے کر تیری موت تک زندگی کا لمحہ لمحہ کیسے گزرے گا، یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے.
لیکن صرف قرآن ہی اللہ نے نہیں دیا، بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب، ایک روشن کتاب۔ تو یہ دونوں کیوں آئے؟ ہمیں اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں تشنا نہیں چھوڑا، اپنی امت کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی قدم قدم پر رہنمائی فرمایا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ تو یاد رکھ لیں 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، ہر نبی کی آمد کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا آوارہ پیشانیوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تھا، توحید کا پرچم لہرانا تھا، اللہ کی وحدانیت کا جام پلانا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے مقابلے بہت سی خصوصیات عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سارے نبیوں میں سب سے بلند بالا۔ آپ کی عظمتیں بلند کیوں ہے؟ کسی کی نسبت کی بنیاد آپ کی عظمت بلند نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اس لیے سب سے بڑا مقام، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار، ماہ رمضان میں ولادت ہوئی اس لیے سب سے بڑا مرتبہ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی نسبت کی بنیاد یہ دن تمام دنوں کا سردار۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن پیدا کرتا کہ جمعہ کے دن ولادت ہوتی تو یہ مبارک عظمت برکت والا دن مل جاتا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ عظمتوں برکتوں والے مہینے دنوں اور خانہ کعبہ میں محبوب کو پیدا کروں گا تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس نسبت کی بنیاد محبوب کا مرتبہ بلند ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان نسبتوں کی بنیاد محبوب کی شان بلند نہیں ہے، بلکہ محبوب سے جس کی نسبت جڑ جائے اس جڑنے والی چیز کا مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے محبوب کو ربیع الاول شریف میں پیدا کیا، ماہ رمضان میں نہیں، ربیع الاول میں۔ محبوب ماہ رمضان تو پہلے ہی عظمت والا ہے، محبوب تیری آمد سے ربیع الاول شریف کے مہینے کو عظمتیں ملیں گی اور 4 چاند لگ جائے گا۔ جمعہ کے دن ولادت ہوگی تو جمعہ کا دن تو پہلے ہی عظمت والا ہے، محبوب تیری ولادت پیر کے دن ہوگی، تیری خدا کی آمد کی بنیاد، تیری نسبت کی بنیاد پیر کے دن کا مرتبہ بلند ہو جائے۔ تیری ولادت مکے کی سرزمین پر ہوگی، آمنہ خاتون کے گھر میں ہوگی، تاکہ تیری نسبتوں کی بنیاد ان کے مرتبے اور درجات بلند ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو سارے نبیوں کی آمد کا مقصد تھا اللہ کا کلمہ پڑھانا، سارے نبیوں کا۔ اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پنجگانہ کا پابند بنایا، ماہ رمضان کے روزے آپ نے اس کی تاکید کی، تلاوت قرآن مقدس کی آپ نے تعلیمات دی، آپ نے حج اور عمرہ کا سلیقہ بتایا، آپ نے زکوٰۃ و فطرہ کا طریقہ بتایا، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف اپنی قیامت تک آنے والی امت کو عبادت و ریاضت میں لگانا نہیں تھا، بلکہ تمام عبادات و ریاضات کے ساتھ ساتھ تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قیامت تک آنے والی امت کے اخلاق کو کردار کو بھی سنوارا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادتیں دی، ساتھ ہی ہمارے اخلاق و کردار کو بھی آپ نے سنوارا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم اس اخلاق کو پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس کردار کا مالک پاتے ہیں جس کردار کا مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانے کے لیے آئے تھے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنا،
ایک دوسرے سے دلوں میں بغض و عداوت حسد اور کینہ رکھنا، ایک دوسرے کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کا لوگوں کے سامنے مذاق اڑانا، اتنا مذاق اڑانا کہ آدمی رونے پر آمادہ ہو جائے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی کے چند جملے برداشت نہ کرنا نہ صبر کا مادہ ہے نہ ضبط کا مادہ ہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، محض رسمن نبی کی میلاد منانا اور گزر جانا اور سال بھر اپنے نفس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ آقا کی آمد کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ذمہ داری سے کہوں گا، آج ہم جو جلسے جلوس کرتے ہیں اللہ ضرور اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، میں منع نہیں کرتا، ہاں یہ سب جائز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن محض یہیں تک اپنی محبتوں کو محدود رکھنا یہ اصل محبت کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ آقا کی میلاد مناتے ہو نبی کی محبت کی بنیاد تو ہونا یہ چاہیے کہ جس سے محبت ہے اب زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب ہی کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھا پھٹی ہوئی جینز پہن کر جا رہا ہے، یہ کیوں پہنا تو نے؟ تو پتا چلا فلاں ہیرو نے پہنا اس لیے میں نے یہ پھٹی ہوئی جینز پہنا ہے۔ یہ پھٹا ہوا شرٹ، شارٹ ٹی شرٹ، یہ سلیو لیس شرٹ، سلیو لیس ٹی شرٹ کیا ہے؟ یہ کان میں بالیاں، بریسلٹ، کبھی سر منڈا، یہ کیا ہے؟ فلاں ہیرو نے کیا ہے، فلاں ہیرو نے کیا، فلاں ماڈل نے۔ ارے کوئی کسی نچنیے شرابی زانی سے محبت کرنے لگ جائے، کسی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی سے محبت کرنے لگ جائے، کوئی کسی سپورٹس پرسن سے، کسی کرکٹر سے، کسی ماڈل سے محبت کرنے لگ جائے تو کیا کرتا ہے اظہار محبت کے طور پر؟ کیا ثبوت ہے اس کی محبت کا؟ تو اظہار محبت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رسول کا باغی ہے، نافرمان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جہنمی ہے، بدکار ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے محبت دل میں پیدا ہو گئی تو محبت کی بنیاد وہ ساری حرکتیں کرتا ہے جو وہ بندہ کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی حرکتیں کہیں قیامت میں میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، اس کی حرکتیں کہیں قیامت میں میری جہنم کا ایندھن میرے لیے نہ بن جائیں۔ نہیں، بلکہ محبت ہے تو بس فالو کرنا شروع کر دیا، بس اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، اور عجیب عجیب فالوور سے عجیب ایک ٹرینڈ چلا تھا، بیچ میں ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ لوگ اس طرح سے کپڑا پہنتے تھے کہ ان کا انڈر ویئر باہر نظر آتا تھا۔ یہ ٹرینڈ چلا تھا بیچ میں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا۔ باقاعدہ اس کا وہ جو اندر پہننے والی چیز، وہ اندرونی کپڑے جو ظاہر نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک کہ گھر میں اگر سوکھنے کے لیے آپ نے ڈالا ہے اور مہمان آ گئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ اور 2-3 ٹانگ دیتے ہیں۔ کوئی گھر میں سجاوٹ کا سامان ہے، وہ اگر گھر کی کھڑکی پر سوکھ رہا تھا، گھر والے صرف تھے اور مہمان آنے والے استاد ہیں، پیر صاحب ہیں، مبلغ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کوئی بھی ہے تو فوراً اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، چھپا دیا جاتا تھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری سوسائٹی۔ لیکن ایک دور چلا تھا کہ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے کہ باقاعدہ اندر سے وہ انڈر ویئر نظر آنا چاہیے، اس کا بینڈ نظر آنا چاہیے، اور لوگ فخر محسوس کرتے کہ دیکھ لو میں کس کمپنی کا پہن رہا ہوں، میں نے کوئی فٹ پاس سے نہیں خریدا، دیکھو برانڈڈ پہنتا ہوں۔ اور یہ ایک ہیرو نے کیا تھا تو اسی کی نقل۔ بیچ میں ایک ٹرینڈ چلا تھا، لوگوں نے ہیئر بینڈ لگانا شروع کر دیا۔ ہیئر بینڈ یہ ٹرینڈ آتا ہے، ہوا آتی چلی جاتی، ہوا آتی چلی جاتی، اور ہماری قوم کے نوجوان اس ہوا کی چپیٹ میں جلدی آ جاتے۔ والکینو آیا تو اللہ اللہ کر رہے تھے کہ کہیں آبادی ڈوب نہ جائے، کہیں مصیبت نہ آ جائے، کہیں بجلی نہ گر جائے، لیکن یہ ایسی ہوائیں چلتی ہیں قیامت کے دن جو پکڑ کا سبب بنے۔ یہ ہوائیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ تو اس ہوا کی چپیٹ میں، اس ہوا کی زد میں کوئی اور قوم کا نوجوان آئے نہ آئے، مسلمان جلدی پھسل جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب تو دیکھا ہے کئی لوگوں نے داڑیاں بھی رکھ لی ہیں۔ ہم نے کہا جب ہم تمہیں اجتماع میں سمجھاتے تھے، بار بار بلاتے تھے، داڑھی رکھ لو حضور کی سنت ہے، داڑھی رکھ لو حضور کی سنت ہے، تب تو تم نے نہیں رکھا۔ چلو اچھا ہے، اللہ نے توفیق دی، تم نے اب رکھ لیا۔ تو اس کا دوست بتاتا ہے کہ یہ سنت سمجھ کر نہیں رکھتا، بلکہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں رکھا ہے، تو اس فلم کو دیکھنے کے بعد اس نے رکھا ہے۔ اب
تو ماڈلز بھی داڑھی رکھنے لگ گئی ہیں، اب تو ہیرو بھی داڑھی رکھنے لگ گئی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں رکھا بلکہ نچنیوں گویوں کو دیکھ کر اس نے رکھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو نے داڑھی ہی رکھنا تھا، کاش تو نے آقا کی سنت سمجھ کر رکھا ہوتا تو کچھ ثواب مل جاتا، ممکن ہے یہی داڑھی قیامت میں نجات کا سبب بن جاتی، لیکن تو نے شرابیوں کو دیکھ کر رکھا، زانیوں کو دیکھ کر رکھا، تو نیت تیری آقا کی سنت پر عمل نہیں تھا بلکہ اس شرابی زانی کے طریقے کو اپنانا تھا۔ تو اب جب وہ مڈائے گا تو تو بھی مڈا دے گا، جب اس نے رکھا ہے تو تو نے بھی رکھ لیا، تو یاد رکھنا داڑھی تو رکھ لی، آخرت میں تجھے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ بندے کی نیت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر نیت ہوتی کہ نبی کی سنت ہے، بھلے لوگ تجھے شاہ رخ خان کہہ کے بلاتے، لیکن نیت تو تیری نبی کی سنت پر عمل تھا نا۔ کان میں بالیاں پہن لیتے، بریسلیٹ پہن لیتے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنایا جائے۔ اللہ نے آپ کو امین بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو امانت دار بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو صادق بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو صداقت کا پیکر بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو بردباری والا بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو صبر والا بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہا کہ محبوب اپنی امت کو حسد سے، قنا سے، بغض سے، عداوت سے، غیبت سے، چغلی سے، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے، ان تمام چیزوں سے بچاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی تھا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رسم سمجھ کر نہ منایا کرو، آقا کی آمد کے مقصد کو سمجھو اور آقا کی میلاد کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو جو راستہ امام الانبیاء نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا تھا۔ جانتے ہو اگر صبر اور ضبط کی بات کی جائے تو یہاں دو مثالیں پیش کروں گا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دن ایک کافر مہمان بنا، اور مہمان بننے کا مقصد یہ تھا، وہ بڑا پیٹو قسم کا آدمی تھا، اس نے سوچا کہ آج ان کے گھر کا سارا کھانا چٹ کر جاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ بچے گا نہیں۔ انٹینشن غلط تھا، نیت غلط تھی، ارادہ غلط تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ غیب دان نبی ہیں لیکن پھر بھی آقا نے اس کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ جانتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے میرے گھر، میرا مہمان کیوں بنتا ہے، جانتے تھے ہمارا ایمان و عقیدہ، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دتکارا نہیں، بھگایا نہیں، آپ نے اس کی دعوت کی، اس کو اپنے گھر پر رکھا، کھلایا پلایا، یہاں تک کہ اس نے واقعی اتنا کھایا کہ گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بستر بھی لگا دیا، کھانے پینے کے بعد فارغ ہوا تو اس بستر پر لیٹ گیا، ایک کمرہ تھا الگ، اس میں لٹا دیا گیا اس کو، مہمان کھانا گویا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کا اکثر حصہ گزرا تو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا، کیپیسٹی سے زیادہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ اب وہ اٹھا، جاتا رہا اپنی ضرورت کے تحت، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ بار بار میرا آنا جانا مجھے خود اچھا نہیں لگتا، لوگ دیکھیں گے تو انہیں کیا لگے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے گھر کے اندر ہی گندگی کرنی شروع کر دی، یعنی پیخانے کی حاجت ہوتی اس کونے میں، دوسری بار اٹھا تو اس کونے میں، تیسری بار اٹھا تو اس کونے میں، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے سارا گھر نہیں بلکہ جس بستر پر سویا تھا وہ بستر بھی خراب کر دیا ظالم نے، بستر بھی خراب کر دیا۔ اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے گھر کا دروازہ کھولا اور بھاگ گیا کہ ابھی اگر وہ مجھے دیکھیں گے، ایک تو میں ان کا مہمان بنا، کھلایا پلایا، اطمینان سے سلایا، اوپر سے میں مسلمان نہیں، اب میں نے یہ سب کچھ کیا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں مسلمان جو ہے مجھے قتل نہ کر دیں۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر صبح ہونے سے پہلے وہ نکلا اور بھاگ گیا، چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئے، آپ نے آ کر دیکھا تو گھر میں مہمان کہیں موجود نہیں، لیکن پورے گھر میں گندگی ہے، بدبو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے یہاں وہاں دیکھا وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا، آپ نے اس کے بستر کو اٹھایا، لے گئے پانی کے پاس اور آپ نے اس کو دھونا شروع کیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم آ گئے، سیدنا صدیق اکبر آ گئے، اور دیگر صحابہ آ گئے، تمام لوگ جمع ہو گئے۔
ہر کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے آقا آپ ہٹ جائیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کام کریں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام، ہمیں یہ کرنے دیں۔ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہمان میرا تھا، اس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ مہمان میرا تھا، تمہارا نہیں تھا، مجھے کرنے دو اپنے مہمان کی خدمت۔ اب صحابہ کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ ظالم نے ایک تو کھایا پیا گندگی کی بھاگ گیا، اور اس کے ساتھ گھر کا یہ حال۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ واپس آیا، واپس آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی تلوار جلد بازی میں بھول گیا تھا، تو دبے پاؤں واپس آیا یہ سوچ کر کہ شاید ابھی تک کوئی آیا نہیں ہوگا، میں اپنی تلوار اٹھاؤں گا اور لے کر بھاگ جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو صاف کر رہی ہیں اور صحابہ اکرام دیکھ رہی ہیں۔ اب جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی، آپ نے فوراً تلوار کھینچ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اس ظالم کی گردن مار دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دو، کیا تم بھول گئے کہ یہ میرا مہمان ہے، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ نہیں سکتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب وہ آیا تھا تلوار لینے کے لیے، اس نے یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے جلد بازی میں اپنی تلوار لینا تم بھول گئے تھے، وہ تمہاری تلوار رکھی ہے، اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا، تلوار کو نہ لیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لیا، اور قدموں کو تھامنے کے بعد کہتا ہے کہ ظاہری جو میں نے گندگی کی تھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے میرے باطن کی گندگی کو بھی دور کر دیا ہے، اب میں کسی اور مذہب سے جڑنا نہیں چاہتا، اے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا کر فوراً اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیں۔ یہ بردباری، یہ صبر کا مادہ، یہ میزبانی کا جذبہ کیا بتائیے ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہے؟ ہم 8 گھنٹہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں تو نکلتے ہیں پیدل، لیکن بوڑھے باپ کے چند جملے ہم برداشت نہیں کر سکتے، بوڑھی ماں کی چند باتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، بڑا بھائی کسی بات پر ڈانٹ دے تو ہم بھی 2-4 باتیں اس کو سنا دیتے ہیں، ہم سن کر نہیں لیتے۔ ارے پڑوسی تو ہماری وجہ سے پریشان ہو گیا ہے، نہ اخلاق اچھا ہے، نہ کردار اچھا ہے، نہ معاملات اچھے ہیں، نہ سیرت اچھی ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس لیے نہیں کی کہ آپ کے نام پر صرف جلوس نکالے جائیں، جلسے منعقد کیے جائیں، جھنڈے اٹھائے جائیں، گلیاں سجائی جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قیامت تک آنے والی امت کے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے، انہیں قرآن و سنت کا پابند بنایا جائے۔ حقیقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا انسانوں کو انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، چونکہ بڑا طویل موضوع لیکن اجتماع میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آخری بات، کسی شخص نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا، مبلغین خاص کر کے اس کو سن لیں، یہ بڑا کنفیوزنگ کویشچن ہے، بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سوال ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے بچپن سے، میں نے یہ پڑھا ہے بچپن سے کہ ظلم کرنا گناہ ہے اور ظلم سہنا یہ بھی گناہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے بھی یہی سنا ہے، میں نے بھی یہی پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا سوال؟ اس نے کہا آپ یہ مانتے ہیں نا ظلم کرنا گناہ اور ظلم کا سہنا گناہ؟ میں نے کہا اس کو میں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ ابو جہل مکے کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہا تھا، ابو لہب ظلم کر رہا تھا، عتبہ ظلم کر رہا تھا، شیبہ ظلم کر رہا تھا، طائف والوں نے ظلم کیا، بدر میں آئے کافروں نے ظلم کیا، احد میں آئے کافروں نے ظلم کیا، تو یہ سارے کے سارے ظلم کر کے گناہ کر رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم برداشت کر کے گناہ کیوں کیا؟ معاذ اللہ، یہ سارے تو گناہ گار تھے کہ ظلم کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم برداشت کیا، تو کیا آپ گناہ گار نہ ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک دنیا دار انسان یہ سوال پوچھتا تھا، ہاں تھا اگرچہ سنی، بدعقیدہ گمراہ نہیں تھا، تھا سنی لیکن دنیا دار تھا، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ اب جب اس نے یہ سوال کیا تو تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔
لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ذہن کو کھولا اور پھر میں نے اس کو جواب دیا. تو جو جواب میں نے دیا وہ جواب آپ بھی سنیں اور عمر بھر اس جواب کو دل کے نیہا خانے میں چکا دیں. میں نے کہا دیکھیے، ظلم سہنا اور ہے، صبر کرنا اور ہے. صبر کرنا اور ہے. آپ مجھے مار رہے ہیں، آپ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں، میں آپ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ ہے ظلم سہنا. لیکن صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ صبر کہنا کہتے ہیں اس بات کو، آپ مجھے مار رہے ہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور میں اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں بدلہ نہیں لیتا، تو یہ ظلم سہنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. مکے کی سرزمین پر، بدر کے میدان میں، احد کی وادیوں میں، طائف کی گھاٹیوں میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا جا رہا تھا تو یاد رکھیں وہ سارے ظالم گناہگار تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم برداشت کر رہے تھے تو یہ ظلم کا برداشت کرنا ظلم سہنا نہیں تھا، بلکہ باطل کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. ورنہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف چاہ لیں تو آپ کے چاہنے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. میرے آقا کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو یہ ہے کہ میدان بدر میں اگر کسی صحابی کو کھجور کی ٹہنی اٹھا کر دے اور کہیں جاؤ کافروں سے مقابلہ کرو تو وہ ٹہنی لے کر میدان بدر میں اترے تو ہاتھ میں بظاہر کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے، لیکن جب کافروں کے گردن پر لگتی ہے تو تلوار کا کام کرتی ہے. تم میرے نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ نبی کے بازوؤں کی قوت کی بات نہیں کرتا، نبی کے انگلیوں کی طاقت کی بات کرتا ہوں. ارے انسان کا سینہ چاک کرنا یہ تو تیر تلوار کا کام ہے. اللہ نے جس چاند کو ہزاروں میل کی اونچائی پر پیدا کیا، زمین سے اشارہ کر دیں تو وہ چاند بھی اپنے سینے کو شک کر دیا کرتا ہے. یہ میرے نبی کی طاقت ہے اور میرے نبی کے صبر کا اندازہ، میرے نبی کے صبر کا، ظلم سہنا نہیں تھا، صبر کا مظاہرہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟ جب طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم ناز کو لہو لہان کیا گیا، تو حدیث مبارکہ شاہد ہے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 2 فرشتے لے کر آئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے پہاڑوں پر حکومت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے اور طائف والے دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر رہ جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کا روئے زمین سے نام و نشان مٹ جائے گا. اب آقا اگر ظلم سہنا ہوتا تو فوراً کہتے کہ چلو کوئی تو میری طرف سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا، میں تو کمزور تھا معاذ اللہ، میں تو طاقت نہیں رکھتا تھا بدلہ لینے کی معاذ اللہ، کوئی تو آیا میری مدد کے لیے، فوراً خوش ہوتے اور کہتے کہ ہاں جبرائیل یہ کام کر دو. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ جبرائیل سنو، اللہ نے مجھے نبی زحمت نہیں نبی رحمت بنا کر پیدا کیا ہے. اے جبرائیل آج میں حکم دوں گا تو طائف والے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا آج یہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اے جبرائیل دیکھنا کل انہی کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی اور میرے دامن سے وابستہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ ظلم سہنا نہیں تھا، صبر کرنا تھا. اے مسلمانوں یہ آقا کی سیرت طیبہ ہے، یہی طریقہ تھا، یہی راستہ تھا جس کو بتانے کے لیے امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے. ہمیں اور آپ کو چاہیے محض رسمن میلاد منا کر نہ گزرا کرے، نبی کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے اندر صبر و ضبط کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ضمن میں بہت سی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں. آج کے اجتماع میں میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا. وما علینا الا البلاغ. السلام.